السلام علیکم۔ آج خواجہ حسن نظامی کا مضمون مٹی کا تیل پڑھنا ہے، اور میں اس کے لیے کہوں گا کہ کتابیں اپنے سامنے رکھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں جان لیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 18 دہلی میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا اور والدہ کا نام سید چہیتی بیگم تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح، نظامی بنسری، سی پارہ دل، غدر دہلی کے افسانے، بیگمات کے آنسو وغیرہ وغیرہ کافی مشہور بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ جتنے بھی افسانہ نگار ہیں اور شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کی الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی، اس لیے میں بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دے رہا، سیدھے سیدھے آتے ہیں مٹی کے تیل پر۔ تو آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے مٹی کو۔ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب ہے یہ مخلوق کے پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے چنبیلی اور متیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہے۔ چوتھے نمبر کے سوال میں ہے مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک بھون کیوں چڑھاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پانچواں سوال ہے مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ صحیح جواب ہے ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے، یعنی ضرورت اور اس کی اہمیت کے لحاظ سے۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ صحیح جواب ہے اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ اب مختصر سوالات ہیں۔ مٹی کی بے چارگی پر اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ تو مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر مٹی ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے، آگ کی گرمی کے ساتھ جلتی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی۔ اس کی اسی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ مٹی کی تہ میں سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور بھی بہت طرح کے خزانے ہیں۔ اگر یہ خزانے مٹی کی تہ میں نہ ہوں تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرے۔ اور تو اور اسی مٹی کے اندر ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی بھی ہے، جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں، اور یہ مٹی کا تیل دوسری تمام چیزوں سے، دوسرے تمام خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ سوال نمبر 3، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ تو اس کا جواب ہے مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طرح سے ہے کہ وہ عوام کے ہر طبقے کی مدد کرتا ہے۔ وہ غریب طلبہ کو روشنی فراہم کرتا ہے، جس سے بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی تیل کی روشنی میں چور چوری بھی کرتا ہے اور پولیس اسے پکڑ بھی لیتی ہے۔ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں رہتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ صحیح جواب ہے اس کا راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا، امریکہ کا ایک بزنس مین تھا۔ وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے شروع میں بہت معمولی سرمایہ سے تیل کی تجارت شروع کی تھی، بہت معمولی پیسے سے، بہت کم پیسے سے تیل کی تجارت شروع کی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے وہ بہت دولت مند ہو گیا، اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ طویل سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مٹی کے نیچے قدرت نے بڑے نایاب اور قیمتی خزانے دبائے ہوئے ہیں، جن کو استعمال کر کے انسان اپنے مہذب مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مٹی کے تہوں کے نیچے بہت سے دفینے ہیں، انہی میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی بھی ہے، جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں، اور اگر یہ موازنہ کیا جائے تو یہ موتیا تیل اور چنبیلی کے تیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو جان لیں
تو سمجھ جائیں گے کہ یہ گندا سڑا ہوا پانی تمام خوشبودار تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج کل تمام دنیا اسی کے دم سے اجالا ہے۔ مٹی کے تیل کی خوبی اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ چنبیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دیہات اور گاؤں کے غریب بچے جو گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مٹی کے تیل کی روشنی میں ہی اپنے اسباق یاد کرتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ تمام گاؤں میں بجلی ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے، اور اگر کسی گاؤں میں پہنچ بھی گئی ہے تو وہاں ہر وقت بجلی رہتی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں دیہاتی لوگوں کی ضروریات اور طلبہ کی تعلیم و مطالعہ کا مسئلہ مٹی کا تیل ہی حل کرتا ہے۔ جو دولت مند ہیں وہ تو گیس جلا کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن دیہات میں سبھی کو گیس کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اگر کسی گاؤں میں روڈ کی وجہ سے گیس ملتا بھی ہے تو گیس کی قیمت مٹی کے تیل سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور مٹی کے تیل کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس طرح بلند ہے؟ تو دنیا کے جو 4 عناصر ہیں جس سے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، اس میں مٹی کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ خدا تعالی نے ہر چیز کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ خاص کر انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، وہ بھی مٹی سے ہی پیدا ہے اور مرنے کے بعد بھی مٹی کے اندر ہی جا کر دفن ہو جائے گا۔ اس لیے مٹی کے بارے میں کہا گیا، مٹی سب کی مدد کرتی ہے، سب کا ساتھ دیتی ہے۔ مٹی کے علاوہ باقی جو بھی 3 عناصر ہیں وہ اس طرح ساتھ نہیں دیتے جس طرح مٹی دیتی ہے، اس لیے مٹی کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اگلا سوال ہے، مٹی کا تیل کی روشنی میں پیرو جوان، پارسا اور بدعنوان لوگ کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ مٹی کے تیل میں طلبہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں، اسی تیل کی روشنی میں عاشق اپنے حسین محبوب کا دیدار کرتے ہیں، یہی تیل بوڑھوں کو رات کی تاریکی میں رہنمائی کرتا ہے، اسی کی روشنی میں دور دیہات کے نمازی اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ اسی تیل کی روشنی میں رات بھر عبادت کرتے ہیں، اسی تیل کی روشنی میں مولوی صاحب کا واعظ چلتا ہے اور پنڈتوں کی کتھا بھی چلتی ہے، یہی تیل ہے جو چور کو چوری کرنے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ غم کی راتوں میں جب انسان کا کوئی مونس نہیں رہتا، کوئی غمخوار نہیں رہتا، کوئی اپنا نہیں رہتا، تو مٹی کا تیل ہی ہے جو خود کو جلا کر اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کا قائل ہے؟ اوصاف یعنی خوبی۔ مٹی کے تیل کی کون کون سی خوبی ہے جس کا مضمون نگار قائل ہے؟ تو یہاں ہے کہ مٹی کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی افادیت بانٹنے میں سب سے آگے ہے۔ مٹی کے تیل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب کو اپنا سمجھتا ہے۔ یہاں کوئی امیر، غریب، بوڑھا، بچہ، جوان نہیں ہوتا، یہاں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مٹی کے تیل میں غریب، امیر سبھی لوگ رات میں اپنے ضروریات کو پورا کرتے ہیں، عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرتے ہیں، مردوں کو یہ پیشہ یا تجارتی کاموں میں مدد کرتا ہے، دوسری طرف عورتیں بھی ہیں، وہ اسی کی روشنی میں، مٹی کے تیل کی روشنی میں ہی کھانا پکاتی ہیں۔ مٹی کا تیل ایک طرف نمازیوں اور متقیوں کو نماز کی ادائیگی اور عبادت میں مدد کرتا ہے، تو دوسری طرف پنڈتوں کو کتھا کی مجلس منعقد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ بہت سوال آتا ہے اس طرح کا، لوگ پوچھتے ہیں سیاق و سباق کیا ہے؟ تو سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا آگے پیچھے، یعنی اس طرح آپ کو بتانا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ جس طرح شعر کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح نثر میں سیاق و سباق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے،
کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتش تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے تو اس میں خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں، خواجہ حسن نظامی کا یہ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے تبلیغ و اصلاح کا کام کیا ہے۔ وہ مٹی کے تیل سے کہتے ہیں کہ تو اتنا بے غرض بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شرابی لوگ شراب پیتے ہیں، عابد لوگ عبادت کرتے ہیں، تجھے صرف روشنی دینے سے کام ہے، کیا تو دوسروں کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتا؟ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو جو لوگ گناہگار ہیں ان کو اپنے آتشی تماچے سے یعنی آگ والے تماچے سے کم خبردار تو کر دے، کیونکہ تو مٹی کا تیل ہے، تجھ سے روشنی ہوتی ہے، تجھ میں وہ گرمی ہے کہ تو چاہے تو کسی کو بھی جلا سکتا ہے، لیکن تو ایسا نہیں کرتا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مٹی کا تیل ایک ایسا تیل ہے جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ انسان ہیں وہ اچھی باتوں کو بھول جاتے ہیں، بری باتوں کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو اچھی قوتیں ہیں اس کو تو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور انسان اپنی بری طاقتوں کو سب کے سامنے لاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن مٹی کا تیل ایک ایسا تیل ہے جو صرف دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب قواعد کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ضد بتانا ہے آپ کو، بیکار، ذلت، بدبو، خوبصورت، مالک، روشنی۔ تو بیکار کی ضد ہے باکار یا کار آمد، بدبو خوشبو، مالک نوکر، ذلت عزت، خوبصورت بدصورت، روشنی تاریکی۔ اور اس میں دیکھیں جمع سے واحد اور واحد سے جمع بتائیے۔ مخلوقات جمع ہے، اس کی واحد ہے مخلوق۔ سبق جمع اسباق، سبق واحد اسباق جمع۔ ملک واحد ممالک جمع۔ تعلقات جمع تعلق واحد۔ تکلیف واحد تکالیف جمع۔ اعمال جمع عمل واحد۔ دیکھیے میں نے بہت کوشش کی کہ کم وقت میں آپ کو بہت کچھ بتا سکوں، اور بیچ میں نے کوئی بھی فالتو باتیں بھی نہیں کی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ چونکہ یہ چینل بالکل نیا ہے، اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ویسے طلبہ و طالبات جو میٹرک اور انٹر میں ہیں اور اسی سال یعنی اسی تعلیمی سال میں 2020 میں ایگزام دینے جا رہے ہیں، ان تک آپ یہ خبر ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔